سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ صاحب لطف بے کرامت دے، نوشہ بزم عارفہ مدد، سیدی مرشدی نعیم الدین، ازبائے اشرف زمان مدد۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے محبوب فرما دیجئے میں نے تمہیں جو کچھ دیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ میں نے تمہیں یہ زمین تمہارے لیے بچھونا بنائی، آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ بنایا، تمہیں اچھی اچھی غذائیں کھانے کے لیے دی، اچھے اچھے مشروبات پینے کے لیے دیے، تمہیں جو کچھ دیا میں اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ اس کا بدلہ یہ ہے، جو کچھ تمہیں دیا اس کا بدلہ نہیں چاہتا۔ اگر بدلہ اس کا دینا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم الا المودۃ فی القربى، حضور کے گھر والوں سے محبت کریں۔ کیا بدلہ ہے اس کا؟ حضور پاک کے گھر والوں سے محبت کرنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ ذرا آپ یہ تو بتائیں آپ کے گھر والے کون کون ہیں؟ مطلب قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن گھر والوں سے محبت کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، قرآن پاک میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ہمارے آقا ذرا یہ تو بتائیں کہ وہ لوگ ہیں کون کون، آپ کے گھر والوں میں کس کس کو شمار کیا جاتا ہے، کون کون سے افراد ایسے ہیں جن کو آپ کے گھر والوں میں گنا جاتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام پہنچے، اور احادیث مبارکہ میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں اپنے آپ کو، حضرت علی کو، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنی چادر کے اندر، اوپر سے چادر اوڑھ لی، چادر کے اندر سب کو لے لیا۔ یہ پانچوں چادر کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور خود میرے اور تمہارے مصطفیٰ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب ان سے محبت کرنے کا درس کس نے دیا؟ قرآن پاک نے۔ لیکن کیونکہ یہ محفل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے، میں زیادہ تر کوشش کروں گا کہ اسی لائن پر رہوں، کیونکہ اپنے یہاں ہے نا، کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد میں اپنے لوگ سیم کی فاتحہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، سیم کی فاتحہ کرتے ہیں، سیم کے بعد میں آگے چلتے ہیں تو 10ویں کی کرتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں تو 20ویں کی کرتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں تو 40واں بھی کرتے ہیں، اس کے آگے اور چلے جائیں تو برسی بھی کرتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے سال گزرتے رہتے ہیں ہم فاتحہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس میں دوسری والی پارٹی کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے کہ بھائی یہ اگر فاتحہ کرتے ہیں تو سیم کی ہی کیوں کرتے ہیں، فاتحہ اگر کرتے ہیں تو 10ویں کی ہی کیوں کرتے ہیں، فاتحہ اگر کرتے ہیں تو 20ویں دن ہی کیوں کرتے ہیں؟ مطلب
غور کے ساتھ سننا، ہم اگر دن مقرر کر لیں، ہم اگر کسی دن کا تعین کر لیں، ہم اگر کسی دن کی تخصیص کر لیں، ہم اگر ایصال ثواب کے لیے، فاتحہ کے لیے کسی دن کو چن لیں، کسی دن کو خاص کر لیں، تب ان کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے کہ بھی تم فاتحہ کرتے ہو تو سیم کی ہی کیوں کرتے ہو، فاتحہ کرتے ہو تو تیسرے دن تیجے کی ہی کیوں کرتے ہو، فاتحہ کرتے ہو تو 10ویں دن 10ویں کی ہی کیوں کرتے ہو۔ مطلب ہم اگر دن چن لیں تو ان کا اعتراض ہوتا ہے، اور اگر ان کے کہنے کے مطابق، اور واقعی بات بھی یہ ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ولادت ہوئی وہ 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہوا ہے۔ اگر ہم 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز لگائیں، تب یہی بدبخت کہتے ہیں کہ 22 رجب کو نہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے نہ ان کا وصال ہوا، پھر نیاز کیوں لگاتے ہو؟ اگر کوئی دن خاص کر لیں تب بھی ان کو دقت، اور کوئی دن خاص نہ کریں تب بھی ان کو دقت۔ اصل میں ان کو دقت کسی اور چیز سے نہیں ہے بلکہ اللہ والوں کی شان بیان کرنے سے۔ جب کسی بھی اللہ والے کے عرس کا دن آتا ہے کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارا کوئی عزیز اور اقربا ہمیں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ان کو دقت دنوں سے نہیں ہے بلکہ اصل میں ان کو دقت ایصال ثواب کرنے سے ہے، کیونکہ یہ خود تو کرتے نہیں ہیں، ان کی قسمت میں تو ہے نہیں۔ ہم اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ہے، آج ان امام جعفر صادق کی مجلس میں بیٹھے ہیں جن امام جعفر صادق کا تذکرہ میرے امام سیدی سرکار اعلی حضرت نے جب کیا تو پتہ کس شان کے ساتھ کیا؟ آپ فرماتے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کا جو شجرہ ہے اس میں 4 نمبر کا شعر ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ اب کہتے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ مطلب حضرت سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا تجھے امام جعفر صادق کی سچائی کا صدقہ، تو حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت علی رضا کے صدقے میں مجھ سے بغیر کسی، جو آگے کہا گیا بغیر کسی غضب کے مجھ سے تو راضی ہو جا۔ بتائیں اپنی دعا میں جن کا ذکر میرے امام کریں تو پھر کیا ہم نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان امام جعفر صادق کے نام کی نیاز لگاتے ہیں، ہم ان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا ہم مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں، سبحان اللہ۔ کون ہے؟ زور سے بتائیں۔ حنفی ہیں۔ بہت سارے مانتے نہیں ہیں نا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں۔ اور جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کیا ہے؟ امام اعظم، ویسے بھی ان کو امام اعظم سے سمجھ لو، امام اعظم ہی ایک الگ پہچان ہے۔ امام اعظم جتنے امام ہیں ان سب میں بھی وہ بڑے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان اور ان کی عظمت احادیث مبارکہ میں اشارتاً بیان فرمائی گئی کہ اگر علم دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا تب بھی اس کو وہ توڑ کر کے لے آتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان یہ گئے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، نماز پڑھنا شروع کیا، نیت کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آگے تلاوت شروع کی، ایک ہی رکعت میں قرآن پاک کے 15 پارے مکمل پڑھ دیے۔ سبحان اللہ۔ کس نے نام بتاؤ ذرا زور سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے۔
خانہ کعبہ کے اندر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نیت کرنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک ہی رکعت میں قرآن پاک کے 15 پارے پڑھ دیے، ایک رکعت کمپلیٹ، دوسری کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد پھر اگلی دوسری رکعت میں 15 پارے کمپلیٹ پڑھ دیے، 2 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ یوں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب آگے مہینہ آئے گا رمضان شریف کا، اس رمضان کے مہینے میں امام اعظم 61 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 61 مرتبہ، ایک مرتبہ دن میں، ایک مرتبہ رات میں، اور ایک مرتبہ نماز تراویح کی شکل میں۔ 30 دن 30 راتیں 60، اور ایک نماز تراویح کتنے ہو گئے؟ 61۔ امام اعظم 61 مرتبہ رمضان شریف میں قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہی امام اعظم خانہ کعبہ کے اندر ہیں، خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اس انداز میں پڑھی کہ 2 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت فرمائی، پورے قرآن کو 2 رکعت میں پڑھ لیا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھایا، جب دعا شروع کی تو غیب سے آواز آئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ نعمان ابن ثابت، ہم نے تمہاری نماز کو قبول فرما لیا، اور قیامت تک جتنے لوگ تمہارے مسلک پر ہوں گے ہم نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، یہ بات یاد رکھیں، یہ شان کس کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ان کے مسلک پر رہے گا قیامت تک، جو ان کے مسلک پر ہوگا، یعنی کہ جو حنفی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی شفاعت فرما دی ہے۔ اور دوسری بات، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عشق رسول، ان کا علم کتنا، ان کا تقوی کتنا، یہ ساری باتیں الگ ہیں۔ تقوی اگر دیکھنا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ بھائی حضرت ایسے سے میری بکری گم ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا؟ بکری گم ہو گئی ہے۔ امام اعظم نے ماہر قصائیوں کو بلایا اور بلا کر کے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ ذرا زیادہ جانتے ہو، مجھے یہ بتاؤ بکری کتنے دن تک زندہ رہتی ہے؟ کیا پوچھا؟ بکری کتنے دن تک زندہ رہتی ہے؟ قصائیوں نے کہا کہ بھائی حضرت بات ایسی ہے، بکری زیادہ سے زیادہ 7 سال تک زندہ رہتی ہے، اس کے بعد میں نہیں رہتی، اس کے بعد یا تو وہ خود مر جاتی ہے، ورنہ قصائی اس کو کاٹ لیتا ہے، ورنہ کتے اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی لاسٹ عمر 7 سال ہے۔ قصائیوں نے کس سے کہا؟ امام اعظم سے۔ جبکہ یہ کہنے کے لیے کہ ہماری بکری چوری ہو گئی یا گم ہو گئی، یہ دوسرا بندہ آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد امام اعظم نے قصائیوں کو بلایا، قصائی آئے، پوچھا، قصائیوں نے کہا کہ 7 سال تک بکری زندہ رہتی ہے، 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، مطلب وہ ختم ہو جاتی ہے۔ امام اعظم نے 7 سال تک بکری کا گوشت اپنے کھانے کے لیے منع فرما دیا، 7 سال تک بکری کا گوشت کھانے کے لیے منع کر دیا۔ جب 7 سال ہو گئے پھر بکری کا گوشت کھانا شروع کیا۔ آنے والے نے پوچھا کہ نعمان ابن ثابت کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا؟ امام اعظم فرماتے ہیں تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ میرے پاس وہ فلاں فلاں شخص آیا تھا اور اس نے آ کر کے یہ کہا تھا کہ میری بکری گم ہو گئی ہے، تو میں نے اس ڈر سے کہ کہیں اس کی گم ہوئی بکری کسی قصائی نے کاٹ دی ہو، ذبح کر دی ہو، اور وہ چوری کی ہوئی بکری کا گوشت چلتے چلتے میری پلیٹ میں آ کر کے میرا لقمہ نہ بن جائے، میں نے اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی۔ کیا ہے امام اعظم کا؟ یہ مت سوچنا کہ میرا جو ٹاپک ہے وہ ادھر ہے، ٹاپک یہ نہیں ہے، میں آپ کو لے کے کہاں جانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم کا تقوی دیکھ لیا، سن لیا، 7 سال تک صرف اس وجہ سے گوشت نہیں کھایا، جزاک اللہ خیر، 7 سال تک اس وجہ سے گوشت نہیں کھایا کہ کہیں چوری ہوئی جو بکری تھی اس کا گوشت میری پلیٹ میں نہیں آ جائے، اتنا بچے۔ یہ تقوی۔ اور عبادت کتنی کرتے تھے؟ عبادت اتنی کرتے
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے سامنے ایک یہودی کا گھر تھا. کس کا؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ جو میں بول رہا ہوں وہ سمجھ آ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے سامنے کیا تھا؟ یہودی کا گھر تھا. یہودی کا گھر. اور یہودی کا ایک بیٹا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا، وصال ہونے کے بعد اس یہودی بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کیا میرے ابا جان ذرا ایک بات بتائیں. اور وہ بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے سامنے جو یہ گھر ہے، میں اس گھر میں دیکھتا تھا کہ ایک مجھے کھجور کا درخت نظر آتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ کھجور کا درخت، جھاڑ پیڑ وہ نظر آتا تھا. کس نے پوچھا؟ یہودی بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اپنے گھر کے سامنے جو یہ گھر ہے اس میں رات میں ایک کھجور کا درخت نظر آتا. اے میرے ابا جان اب وہ نظر نہیں آتا. اس یہودی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے وہ کوئی درخت نہیں تھا بلکہ وہ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو راتوں رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اب ان کا وصال ہو گیا ہے اس لیے وہ نظر نہیں آتے. یہ ان کی عبادت. سمجھ آ گیا؟ اور عاشق رسول کتنے بڑے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً 100 سے زائد مرتبہ حضور کی عالم بیداری میں زیارت کی ہے. کس نے؟ یار بھائی اپنے اس مسلک کے ہیں تو اپنے کو تو کچھ سمجھ تو لینا چاہیے ہے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ آیا 2 رکعت نماز پڑھنے پر جب دعا کی تو مزدہ یہ ملا کہ قیامت تک جو تمہارے مسلک کو فالو کرے گا ہم نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. جب عبادت کی تو تمام رات نمازیں پڑھتے. جب تقوی اختیار کیا تب 7 سال تک بکری کا گوشت کھانے کے لیے منع کر دیا. 7 سال تک گوشت نہیں کھایا. اگر سمجھ چکے ہو امام اعظم کو تو سنو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اور انہی کے استاد کا نام امام جعفر صادق ہے. ان کے استاد کا نام. اس سے اندازہ کرو کہ جب شاگرد کی شان کا عالم یہ ہے تو استاد کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب شاگرد ہی ایسا ہے تو پھر استاد کیسا ہوگا. اور یہ کیوں نہ ہو یار. یہ تو چلو امام اعظم تھے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں امام مالک فرماتے. کون؟ امام مالک. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے کہ میں کئی مرتبہ امام جعفر صادق سے میں نے ملاقات کی ہے. کئی مرتبہ میں ان سے ملا ہوں. لیکن جب بھی میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا، جب بھی میں نے امام جعفر صادق سے ملاقات کی، میں نے ان کو ہمیشہ 3 عبادتوں میں مصروف پایا ہے. کتنی میں؟ زور سے بتائیں. 3 عبادتوں میں مصروف پایا ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا، یا تو امام جعفر صادق نماز پڑھتے ہوئے ملے، یا جب بھی گیا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملے، یا جب بھی گیا تو امام اعظم یا امام جعفر صادق مجھے روزے کی حالت میں ملے. یہ دیکھو اگر بھئی اچھا بننا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر مقبول ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر قریب ہونا ہے، تب قرآن پاک سے سیکھو. قرآن پاک کہتا ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں وہی زیادہ پسندیدہ ہیں جو زیادہ متقی ہے. تو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، وہی اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو اگر میں اچھا بننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو دنیا والوں کے سامنے اچھا بن کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا اگر حقیقت میں بننا ہے تو پھر اللہ و رسول کے لیے اچھا بننا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت میں یہ پڑھنے کے لیے ملتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض امام اعظم نے حاصل کیا. امام جعفر صادق سے فیض حضرت سفیان ثوری نے حاصل کیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یوں سمجھو کہ یہ تابعی بزرگ ہیں. کون ہیں؟ تابعی بزرگ ہیں امام جعفر صادق. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 صحابہ کی زیارت کی ہے.
کتنوں کی؟ 2 صحابہ کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں کی زیارت کی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے لوگ اہل بیت کو لے کر خصوصاً مولا کائنات کو لے کر کے گمراہ ہو گئے، لیکن ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ جو عقیدہ پہلے تھا آج بھی وہی ہے، کیونکہ امام اہل سنت نے بتایا نا بھائی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اس میں صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ اس شعر میں نہ صحابہ الگ ہیں نہ اہل بیت الگ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت کر کے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دلا کر یہ ثابت کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کی نیاز لگائی ہے، کبھی آپ کا شجرہ نسب دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ جو لوگ حضرت علی اور حضرت ابوبکر دونوں کو آپس میں بتاتے کہ ان میں جھگڑا رہتا تھا، لڑائی رہتی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت علی سے دشمنی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، جبکہ یہ غلط ہے۔ بھئی اگر صحیح روایتیں پڑھنی ہے نا تو پھر کسی مولوی کی نہیں، خود حضرت علی کی فرمان پڑھو کہ وہ کیا فرماتے تھے، خود حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پڑھو کہ وہ مولا کائنات سے کیسی محبت کرتے تھے۔ یار یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو چھٹے امام ہیں، ان سے پہلے حضرت مولا کائنات ہیں، لیکن یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت علی کے سامنے جاتے یا جب بھی حضرت علی ان کے سامنے آتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے چہرے کو ہی دیکھا کرتے تھے۔ آج لوگ الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، الگ الگ بتاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کے چہرے کو دیکھا کرتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ میرے والد محترم ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب بھی حضرت علی آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ حضرت علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کس نے پوچھا؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ نے۔ کس سے پوچھا؟ حضرت ابوبکر صدیق سے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میری شہزادی ہے، میری بیٹی، جب تم جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں حضرت علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کون ہے؟ علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اب رک جاؤ اور سوچو، ہم تو 1450 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہمارے سامنے تو حضرت علی ہے نہیں، ہم ان کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے۔ جب ان کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے تو عبادت کر نہیں سکتے، تو مطلب ہم اس عبادت سے محروم رہ گئے، ہے نا؟ بھائی اگر حضرت علی ہمارے سامنے ہوتے تبھی تو ہم ان کو دیکھتے، سامنے ہے نہیں، جسم و جسمانیت کے ساتھ موجود ہے نہیں، تو پھر کیسے دیکھیں گے؟ یہ پڑھا اور پڑھ کر کے جب غور و فکر کیا، سوچنے لگا، حضور پاک کی دوسری حدیث پاک نے مسئلہ حل فرما دیا۔ حضور کی حدیث نے دوسرا مسئلہ حل کر دیا۔ جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی شہزادی حضرت امی عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میری بیٹی عائشہ، حضور نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس طرح سے حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اسی طرح سے حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آج ہم 1450 سال کے بعد حضرت علی کو بظاہر دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضرت علی کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ ہم 1450 سال کے بعد حضرت علی کو دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہوا؟ ذکر کر کے تو عبادت کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کیا کرو، نعرہ لگایا کرو، نام لیا کرو، ان کا نام ہی ایسا کہ سامنے سے کلیئر کر دیتا کون ہے کون نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن لوگ ہمارے سامنے چورن بیچتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت نے جو ہے صحابہ کی محبت سکھائی ہے، زیادہ اہل بیت کی محبت اتنی نہیں سکھائی، اعلیٰ حضرت اہل بیت سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے۔ کون؟
اعتراض کرنے والے کا بھائی منہ ہوتا ہے وہ اعتراض کر ہی دیتا ہے. ابھی تفسیر نعیمی بیان ہو رہی ہے جامع مسجد میں، فجر میں بھی اور مغرب میں بھی. اس میں ایسے ایسے اعتراض آتے ہیں کہ عام آدمی سوچے گا تو اس کا ذہن ہی نہیں پہنچے گا وہاں تک. مطلب کہ آدمی اتنا زیادہ گر سکتا ہے جیسے جیسے اعتراض کے اس میں جواب دیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کی محبت کے لیے اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے اتنی محبت نہیں سکھائی، اتنی محبت نہیں سکھائی، جبکہ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں الہی دونوں جہاں میں خادم علی رسول اللہ کر. تم تو بھائی ایک جہاں میں بھی صحیح سے محبت نہیں کر سکتے. یہاں میرے امام صرف ایک جہاں کی نہیں دونوں جہاں کی بات کرتے ہیں. الہی دونوں جہاں میں خادم علی رسول اللہ کر میرے مولا حضرت علی رسول مقتدیٰ کے واسطے. لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اہل بیت کے بارے میں اتنا اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، اتنی ایسی محبت نہیں سکھائی، تو کم بختو ہدایت کے بخشش ہی پڑھ لو. کم از کم ہدایت کے بخشش ہی پڑھو گے تو پڑھنے کے لیے ملے گا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. یہ اعلیٰ حضرت نے کسی پٹھان کے بارے میں نہیں لکھا بلکہ اولاد رسول کے بارے میں لکھا ہے، کسی اور کے لیے نہیں لکھا. لکھا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے. لیکن اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، کر دیتے ہیں. اصل میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ محبت شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کرتے ہیں. ہم افراط و تفریط کرنے والے نہیں ہیں، ہم حضرت علی کو لمٹ سے آگے بڑھانے والے نہیں ہیں، نہ ہم حضرت علی کو ان کے مقام اور مرتبے سے کم کرنے والے ہیں. جتنا شریعت نے ان کا ادب و احترام، جتنا ان کا مقام اور مرتبہ بتایا ہے، ہم اسی کے ساتھ حضرت علی کو مانتے ہیں الحمدللہ. اور ہم تو اتنا مانتے ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ آپ نے مرآت المناجی میں ایک حدیث پاک کی شرح میں لکھا کہ بھئی مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھتا اور منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت ایمان کی اصل ہے. کیا ہے؟ ایمان کی اصل حضرت علی کی محبت ہے. اور یہ محبت اتنا کام آئے گی حضرت علی، کیونکہ بھئی حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل ہے نا، یاد ہے نا، حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور میرے اور تمہارے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق. کیونکہ دیکھو ہم اہل بیت کی محفل میں صحابہ اکرام کا ذکر کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں. ہم اہل بیت کی محفل میں یار غار مزار کا ذکر کر کے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا ذکر کر کے یہ ثابت کرتے ہیں، یہ پروف کرتے ہیں کہ ہم سنی صحیح العقیدہ بریلوی ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں. ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں. ورنہ آپ شیعوں کی محفل میں جاؤ بس اہل بیت ہی اہل بیت ملے گا، وہاں صحابہ اکرام کا کوئی. دیکھیں نا آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے، ایک کتنا بڑا کمبخت ہے حسن اللہ یاری، بدبخت اللہ یاری، وہ شیخین کریمین کے ایمان پر ہی بھونکتا ہے، کبھی غور و فکر نہیں کرتا. جبکہ خود افضلیت کی بات تو چھوڑو، الگ ہے، وہ تو ایمان، پہلے تو وہ ایمان پر ہی حملہ کرتا ہے ان کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں، یہ بات کسی کو پڑھنا ہے تو امام عبد الرحمن بن عبد السلام کی کتاب یہ زینت المحافل میں پڑھ لینا. حضرت علی کا قول نقل کیا انہوں نے. حضرت علی فرماتے ہیں، پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہ جو مجھے شیخین کریمین پر فضیلت دے. شیخین کریمین بولے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بھئی اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ یہ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل بتاتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے نا تو میں اس کے 80 کوڑے ماروں گا. جو یہ کہے کہ ابو بکر اور عمر مجھ سے افضل ہیں، مطلب میں ان سے افضل ہوں، جو حضرت علی کو ابو بکر اور عمر سے افضل بتائے وہ حضرت علی کے کوڑے کھانے کے لیے تیار رہے. ہم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب کو ترتیب سے مان کر حضرت علی کے کوڑوں سے بچ جاتے. اور جو حضرت علی کو پہلے نمبر پر مانے گا وہی حضرت علی کے کوڑے بھی کھائے گا.
اب بھئی حضرت علی کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت علی کی نہیں مانتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی کی بھی مانتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی نسل میں سے ہیں، اور ہیں کیسے؟ چاہے اگر ذرا جلدی ختم کریں تو پھر میں آپ کو نسب نامہ پڑھ کے بتاؤں، نہیں تو صرف سبحان اللہ کہہ دو گے تب بھی بتا دوں گا، چائے پی لو سکون سے، سبحان اللہ۔ آج یہ محفل آپ نے سجائی کس کی محبت میں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شیعہ کا گریبان پکڑ کے نہ پوچھنا، اس سے شیعہ سے پوچھنا کہ بتا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کیا ہے، جب وہ گنائے گا نا والد محترم کی طرف سے تو بڑی محبت کے ساتھ بتائے گا، بڑی محبت کے ساتھ، لیکن جب بات آئے گی آپ کی والدہ کی طرف سے پھر آواز کو دبا دے گا۔ کیوں؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نسب یہ ہے، نسب کیا ہے؟ یعنی غور سے سنیں، سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کون ہیں؟ بولو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے حضرت علی، حضرت علی کے بعد ان کے دو بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ حضرت علی کے کتنے بیٹے؟ زور سے بتاؤ۔ حضرت علی کے دو بیٹے امام حسن اور امام حسین، پھر حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، کیا نام ہے؟ امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، کیا نام ہے؟ امام محمد باقر۔ یاد ہو گیا؟ حضرت علی کے دو بیٹے امام حسن اور امام حسین، ادھر حضرت علی ہیں، حضرت علی کے بیٹے امام حسین ہیں، امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر ہیں۔ کون ہیں؟ امام محمد باقر۔ یہیں رکو اب دوسری طرف چلو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی دو بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ دو بیٹے۔ ان کے بھی دو بیٹے، پہلے بیٹے کا نام حضرت محمد بن ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر۔ کتنے ہو گئے؟ دو بیٹے۔ اب دیکھو ادھر حضرت علی، ان کے دو بیٹے، دو بیٹوں میں سے جو ایک چھوٹے والے ہیں حضرت امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر۔ یہی رک گئے؟ ادھر سے آئے تو دوسری طرف سے ماں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کے دو بیٹے امام حضرت محمد بن ابو بکر، دوسرے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر۔ جو پہلے والے ہیں حضرت محمد بن ابو بکر، ان کے بیٹے ہیں حضرت قاسم۔ کون ہیں؟ حضرت قاسم۔ اور جو دوسرے والے تھے حضرت عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن، ان کی ایک بیٹی ہیں حضرت اسما۔ کیا نام ہے؟ حضرت اسما۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق، ان کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت عبد الرحمن، حضرت محمد کے ایک بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبد الرحمن کی ایک بیٹی حضرت اسما۔ لاسٹ میں آ کے جو حضرت اسما اور حضرت محمد، حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں، حضرت اسما کا اور حضرت قاسم کا نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی۔ یہ حضرت قاسم اور حضرت اسما بنت عبد الرحمن یہ ابو بکر صدیق کی نسل میں سے ہیں، یعنی بیٹے تو انہی کے تھے شروع میں، اوپر میں دونوں حضرت محمد اور حضرت عبد الرحمن انہی کے بیٹے، پھر حضرت محمد کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبد الرحمن کی بیٹی حضرت اسما۔ جب حضرت قاسم اور حضرت اسما کا نکاح ہوا، جب ان کی شادی ہو گئی، پھر اللہ نے ان دونوں کو اولاد، یعنی حضرت قاسم اور حضرت اسما کو جو اولاد دی وہ بیٹی کی شکل میں دی، اور اس بیٹی کا نام حضرت ام فروا ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت ام فروا۔ یہ نام یاد رکھنا، حضرت ام فروا۔ ادھر سے کیا نسب تھا باپ کی طرف سے؟ حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، ہے نا؟ امام باقر پہ رکے تھے نا؟ امام باقر ہیں۔ اور ادھر جو شادی ہوئی تھی
حضرت قاسم کی حضرت اسما بنت عبد الرحمن سے ان سے بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت ام فروہ۔ حضرت ام فروہ اور حضرت امام باقر، جب ان دونوں کا نکاح ہوا، جب ان دونوں کی شادی ہوئی، پھر اللہ پاک نے ان کو اولاد بیٹے کی شکل میں دی، اور اسی بیٹے کا نام امام جعفر صادق ہے۔ اب دونوں طرف سے دیکھا نا تو سمجھ میں آیا کہ امام جعفر صادق جس طرح سے حسینی ہیں، ایسے ہی امام جعفر صادق صدیقی بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی امام ہیں، سارے اماموں میں صرف امام جعفر صادق ہی ایسے امام ہیں جن کے نام کے آگے صادق لکھا اور بولا جاتا ہے نا؟ ورنہ نیچے امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، امام باقر ہیں، ان سب کے نام کے آگے صادق آتا ہے کہیں؟ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان فرمائی، کیونکہ امام جعفر صادق صدیقی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت سے ان کے نام کے ساتھ صادق لکھا جاتا ہے۔ اور جبکہ اصل وجہ تو یہی ہے کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام اسم بمسمى تھا، یعنی جیسا آپ کا نام تھا ویسا ہی آپ کا کام تھا۔ امام جعفر صادق کا ویسا ہی کام تھا۔ آج ان کی محفل میں آئے ہو، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو بندہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز لگائے، کیا کرے؟ نیاز لگائے۔ لیکن ادھر میں نے ایک دستور دیکھا، شاید آپ کے گاؤں میں نہ ہو، اور نہ پر جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں دیکھا میں نے۔ کیا؟ اپنے جو نیاز بناتے ہیں نا کنڈے والے دن، کنڈے بھرتے ہیں، اور مٹی کے کنڈے ہوتے ہیں، ان کو خرید کے بھی لے کے آتے ہیں، ہے نا؟ کنڈے بھر دیے، کھیر پوڑی بھر دی، اس میں فاتحہ ہو گئی، تبرک کھا لیا، ختم کر لیا۔ لیکن یہاں دستور یہ ہے کہ لوگ ان کو کنڈوں کو ٹھنڈا کرنے جاتے ہیں، کوئی نیماور جا رہا، کوئی ہنڈیا جا رہا، کوئی کہیں جا رہا، جاتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ بھائی آپ کے یہاں بھلی نہیں جاتے ہوں، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں نے کھاتے گاؤں میں دیکھا ہے۔ کل میں خود ہی گیا تھا کھانا کھانے کے لیے، تو پہلا یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ تو بائک سے جا رہے ہیں ابھی کنڈے ٹھنڈے کرنے۔ میں نے پتہ نہیں کون سی کھیر بنا دی، کنڈے کتنے گرم ہو گئے، کنڈے کو ٹھنڈا کرنے جا رہے ہیں یار۔ بھائی دیکھو یہ مسئلہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ اپنے پیسے سے خرید کے لے کے آئے، اگر ایگزامپل چلو 10 روپے کا ایک کنڈا بھی ملا، جبکہ شاید کتنے کا ملتا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 10 روپے کا بھی ملا اور ہم 5 بھی خرید کے لے کے آئے، تو 50 روپے کس کے گئے؟ ہمارے گئے۔ 50 روپے ہم نے خرچ کیے اور ہم انہی میں نیاز لگا کر تبرک کھا کر ختم کر کے انہی کو ٹھنڈا کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب ہم اپنے پیسے کو خود ہی ضائع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے پیسے کو خود ہی ضائع کرنے کے لیے۔ اور قرآن پاک کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو ہم کنڈوں کو جو پھینک کے آ جاتے ہیں، پانی میں بہا کے آ جاتے ہیں، ٹھنڈا کر کے آ جاتے ہیں، یہ فضول خرچی کرنا اپنے مال کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، مال دیا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز لگائی ہے، تو جن کنڈوں میں تبرک ہے، جن کنڈوں میں کھیر پوڑی ہیں، اگر وہ کھیر پوڑی ختم ہو جائے، ختم کر کے بھائی ان کو دھو، صحیح سے اچھے سے دھو دھا کر کے پھر اس کو اپنے استعمال میں لے لو، تو کیا حرج ہے؟ لیکن ایک تو یہاں سے کھاتے گاؤں سے جائے گا، 150 روپے کا پیٹرول خرچ کرے گا، پھر جا کر ٹھنڈا کر کے آئے گا۔ یہ غلط رسم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بھائی اپنی چیز ہے، آپ چاہو تو اس کو استعمال میں لے سکتے ہو، کیونکہ پیسے ایگزامپل پیسے میرے، کنڈے میں نے خریدے، میں نے خرید دیے کنڈے، اس میں نے بھرے، کھیر پوڑی میں نے بھری، لوگوں کو کھلایا میں نے، اب اس کنڈوں پر حق کس کا ہے؟ میرا حق ہے۔ میں چاہوں تو اس کو استعمال کروں، چاہوں تو اس کو اٹھا کے رکھ دوں۔ ہم اگر اس سال والے کنڈے اٹھا کر رکھ دیں اور اگلے سال انہی کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر کے دھو کر کے اگر اسی میں کنڈے بھر کے نیاز لگوائیں، تو کیا نیاز نہیں ہوگی؟ نیاز ہو جائے گی۔ لیکن یہ غلط رسمیں جو چلتی آ رہی ہیں، یہ بتایا تھا کہ حضرت یہ تو کئی سالوں سے ایسے چلتا آ رہا ہے، تو لوگ جاتے ہیں ٹھنڈے کرنے۔ تو میں نے اگلی بار کسی جو چیز کم گرم ہو اس پہ بنانا تاکہ کنڈے گرم نہ ہو جائیں، پھر ٹھنڈے رہیں گے تو گھر ہی میں رکھ لینا۔ تو یہ غلط رسم ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی نیاز، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان کے نام کی نیاز لگائے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی جو نیاز لگائے، آپ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ پورا سال مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو اس کے اٹکے ہوئے کام ہیں، جو اٹکے ہوئے کام ہوتے ہیں، وہ کام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی برکت سے پورے ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق، اور ہوں بھی کیوں نہیں یار، ہوں بھی کیوں نہیں؟ پتہ ہے
امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کتنے 10,000 درہم لے کر کے آیا. کتنے 10,000, آج یوں سمجھو 10,000 سونے کے سکے لے کر کے آیا. 10,000 سونے کے سکے لے کر کے آیا. امام جعفر صادق کو دیے کہ لیجئے حضور یہ میرے پیسے ہیں, آپ رکھ لیجئے, اور میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, آپ میرے ان پیسوں سے کیا کرنا, میرے لیے گھر خرید لینا. کتنے پیسے دیے تھے 10,000 درہم. 10,000 درہم دیے اور کہا کہ بھائی ان پیسوں سے آپ میرے لیے گھر خرید لینا, میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ پیسے دیے, دے کر کے حج کرنے کے لیے چلا گیا. جب حج کر کے واپس آیا اور ادھر امام جعفر صادق اس کے ان 10,000 درہم کو اللہ کی راہ میں خرچ کر چکے تھے. کہاں, وہ کہہ کے تو گیا تھا کہ گھر خریدنا ہے, لیکن امام جعفر صادق نے کوئی گھر ور نہیں خریدا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. جو ضرورت مند تھے ان کی ضرورتیں پوری کر دیں, مطلب گھر نہیں خریدا, پیسے خرچ کر دیے. وہ شخص آیا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں, کہا کہ حضور آپ نے گھر خرید لیا میرے لیے. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہاں میں نے تیرے گھر خرید لیا ہے, جبکہ گھر خریدا نہیں تھا. امام جعفر صادق نے گھر خریدا نہیں, پیسے خرچ کر دیے, اور جس کے پیسے تھے بنا گھر خریدے اس سے کہہ دیا کہ ہاں میں نے تیرے لیے گھر خرید لیا. اس بندے نے پوچھا کہ اچھا گھر خرید لیا, ذرا کہاں پہ خریدا بتائیں تو صحیح. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے. کہاں پر خریدا, جنت میں. اب بھائی وہ بھی بڑا چالاک بندہ تھا, اس نے کہا کہ امام جعفر صاحب جب آپ ایسی بات کر رہے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تیرا مکان جنت میں خرید لیا ہے, تو ذرا مجھے کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر کے دے دو. سبحان اللہ, یہ یقین والوں کی بات ہوتی ہے نا. جو یقین والے ہیں وہ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین ہونا چاہیے. کہا کہ بھائی جب آپ نے میرے لیے جنت میں گھر خرید لیا تو آپ, کیونکہ یہ بندہ بھی اللہ والوں سے محبت کرنے والا تھا, اس نے کہا کہ جب آپ نے میرا مکان خرید لیا ہے جنت میں تو مجھے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر کے دے دیں. امام جعفر صادق نے لکھ دیا کہ میں نے فلاں فلاں کا مکان جنت میں فلاں جگہ پر خرید لیا ہے, اور لے کر کے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کو دے دیا. وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر اپنے گھر گیا. گھر جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہوا. بیمار جیسے ہی ہوا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی کہ یار میرے پاس ایسا تو کچھ ہے نہیں, آپ ایک کام کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پاس جو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کاغذ کے ٹکڑے کو میری قبر میں رکھ دینا. اور کاغذ کا ٹکڑا کون سا تھا, جس ٹکڑے پر امام جعفر صادق نے لکھ کر کے دیا تھا, وہی ٹکڑا. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد گھر والوں نے وصیت کے مطابق, یعنی جو اس نے کہا تھا کہ ٹکڑا رکھنا ہے, تو گھر والوں نے اس کے کہنے کے مطابق اس کاغذ کے ٹکڑے کو امام جعفر صادق کی قبر میں رکھا, قبر میں رکھ دیا. اب اگلا دن ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے. صبح کے بعد جب گھر والے قبرستان جاتے ہیں, جب قبر پر جا کر کے دیکھتے ہیں تو جو کاغذ کا ٹکڑا قبر کے اندر رکھا تھا, جس میں امام جعفر صادق نے لکھا تھا کہ میں نے تیرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے, وہی کاغذ کا ٹکڑا اس کی قبر کے اوپر رکھا ہوا, اور اس کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو دنیا میں میرے لیے گھر خریدا تھا, میں اپنے جنت میں اس گھر میں پہنچ چکا ہوں. یعنی امام جعفر صادق نے دنیا میں جو میرے لیے جنت میں گھر خریدا تھا, میں جنت میں اپنے اس مکان میں پہنچ چکا ہوں. کون ہے یہ, امام جعفر صادق. تو ان کی شخصیت کو پہچانیں, ان سے محبت کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنا یہ بھی اچھے لوگوں کی پہچان ہے. ورنہ لوگ تو اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اتنی بڑی شان ہے, اتنی بڑی شان ہے, یوں سمجھو کہ چھٹے امام ہے نا, اگر ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند اور بالا نہیں ہوتا, یہ اتنی شان اور شوکت کے مالک نہیں ہوتے, تو کیا یہ دنیا میں رہ کر جنت میں محل خرید لیتے؟ جب ان کے سامنے والے لوگ دنیا میں ان سے جنت میں محل خریدوا سکتے ہیں, تو آج ہم ان کا ذکر کر کے کیا ان سے اپنی شفاعت نہیں کرا سکتے؟ کرا سکتے ہیں بھائی, کیونکہ جب نانا مختار ہیں تو نواسے بھی مختار ہی ہیں نا. لیکن ادھر لوگ نانا کو مختار نہیں مانتے یار, اور یہاں نواسے جنت میں گھر دے رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے. لوگ حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, اور ادھر تو حضور کے نواسی دے رہے ہیں. تو جب نواسے کے دینے کا عالم یہ ہے تو پھر نانا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی
عقلیں چھین لیتا ہے۔ پھر بھئی امام جعفر صادق سے محبت کریں، اور محبت اس لیے کہ یہ اللہ کے بہت قریبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توسل، ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور دعائیں یار کیسے قبول نہیں ہوں؟ امام جعفر صادق خود اتنے بڑے مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ بندہ ادھر دعا کرے ادھر قبول ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ یعنی جیسے حضرت ابراہیم بن ادہم، نام نہیں سنا ہوگا ابھی، حضرت ابراہیم بن ادہم، اور یہ پتہ ہے لکھا کس نے ہے؟ ایک کتاب ہے سبع سنابل شریف، اس کتاب کے مصنف ہیں میر سید عبد الواحد بلگرامی، آپ نے لکھا ہے، اور خود ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر بھی ہے۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر یہ ابراہیم بن ادہم بہت بڑے بادشاہ تھے، انہوں نے دنیا داری کو لات مار دی، چھوڑ دیا دنیا داری کو، سب بادشاہت چھوڑ دی، سب بادشاہت چھوڑ کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور جب عبادت کرتے رہے تو پتہ ہے حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہو گئے تھے۔ دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ان کے ہاتھ میں سے ان کی سوئی دریا میں گر گئی۔ کس کی؟ امام جعفر صادق، ان کی، حضرت ابراہیم بن ادہم کی۔ یہ یاد ہے نا، پہلے یہ بادشاہ تھے، بادشاہت چھوڑ دی، دنیا کو چھوڑ دیا، سب سے تعلق ختم کر دیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنے لگے۔ جب عبادت کرتے رہے تو اللہ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ یہ سفر کر رہے ہیں دریا کے کنارے، ان کے ہاتھ سے سوئی چھوٹ کر دریا میں گری۔ جب سوئی دریا میں گری تو انہوں نے، ابراہیم بن ادہم نے دریا سے کہا کہ اے دریا تو میرے سوئی کو واپس کر دے۔ ابراہیم بن ادہم کنارے پر ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ اس دریا کی مچھلیاں حضرت ابراہیم بن ادہم کی سوئی کو اپنے منہ میں رکھ کے اوپر لے کے آئیں، ورنہ سوئی گر جائے تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے، اور ادھر وہ سوئی مچھلیاں لے کر ابراہیم بن ادہم کے پاس آ رہی ہیں کہ لیجئے کون سی سوئی ہے آپ کی۔ یہ ابراہیم بن ادہم اتنے بڑے مستجاب الدعوات ہو گئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہو گئے، اللہ کا اتنا قرب ان کو حاصل ہو گیا کہ جو پہلے بادشاہ تھے، بادشاہت چھوڑ دی، دنیا داری کو ٹھوکر مار دی، سب کو الگ کر دیا، صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے، تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہے، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ پھر اللہ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ جب یہ مصلی پر نماز پڑھتے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے اور جب اللہ سے دعا کرتے تو اللہ پاک کی جانب سے خود ہی یہ غیبی آواز آتی کہ ابراہیم بن ادہم تم مانگو جو مانگتے ہو، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، جو تم مانگو گے اب وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنا تھا، انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ و رسول کو راضی کر لیا۔ جس کو اللہ و رسول مل گئے اس کو دنیا تو اپنے آپ ہی مل جاتی ہے۔ آج ہم علم کو ہلکے میں لیتے ہیں، یہاں آج کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ لوگ، سیکھنے کے لیے، اور علم دین سیکھنے کا یہ ایک ذریعہ ہے نا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ ایک مسئلہ سیکھنا ایک رات کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات نفل نماز پڑھو گے، اتنی سردی میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک مسئلہ سیکھنے پر ملے گا۔ ایک مسئلہ اگر سیکھ لیا جائے تو جب تک آپ اس پر عمل کریں گے اور جو یہ مسئلہ سکھانے کا ذریعہ بنے ان سب کو بھی ثواب ملے گا، اگر کوئی ایک بندہ بھی عمل کرے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مستجاب الدعوات، ان کے سامنے ایک بندہ آیا اور آ کر کے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے اتنا مال دے کہ میں بہت زیادہ حج کروں۔ کیا کروں؟ بہت زیادہ حج کروں۔ امام جعفر صادق نے اس کے لیے دعا کی کہ جا تو اپنی زندگی میں 50 حج کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنے حج کرے گا؟ 50۔ اور تاریخ میں ایسا ہی ہوا، امام جعفر صادق نے 50 حج کے لیے دعا کی۔ جبکہ یہ بات بھی ہے نا، حج بھائی سال میں کتنی بار ہوتا ہے؟ ایک بار ہوتا ہے، ایک ہی بار ہوتا ہے نا، حج سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے۔ امام اعظم نے ایک ہی دعا میں اس کے لیے درازگی عمر کی بھی دعا کر دی اور اس کے کثرت مال کے لیے بھی دعا کر دی، کیونکہ وہ 50 سال تک زندہ رہے گا تب 50 بار حج کرے گا نا، 50 سال زندہ رہ کر 50 بار حج کرے گا۔
اور مال تو اس کو مل ہی جائے گا، جب مال ملے گا تب حج کرنے کے لیے جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں جب 50 حج مکمل کر لیے اور جب وہ 51ویں حج کے لیے جا رہا تھا، غسل کرنے کے لیے دریا کے کنارے گیا ہی تھا کہ دریا سے ایسی موجیں آئیں کہ اس کو ڈبو کر کے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ادھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سچ ثابت ہو گئی، آپ نے 50 حج کے لیے کہا تھا تو وہ 50 ہی کر پایا، آگے نہیں بڑھ پایا، کیونکہ امام جعفر صادق نے دعا کتنے کے لیے کی تھی؟ 50 کے لیے۔ تو بھائی ہم آج اگر ان سے محبت کریں تو کیا ہمیں فائدہ نہیں ملے گا؟ اور اگر فائدہ نہیں بھی ملے تب قرآن پاک کا تو حکم ہے نا حضور کے گھر والوں سے محبت کرنے کا، قرآن پاک کا حکم ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب فرما دیجئے میں نے تمہیں جو کچھ دیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، لیکن تمہارے گھر والوں سے وہ محبت کریں۔ اور حضور کے گھر والوں میں یہ اپنے آپ ہی آ جائیں گے، حضرت علی ہیں، حضرت امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں، امام حسین ہی کی اولاد امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین ہی کی اولاد امام محمد باقر ہیں اور امام باقر ہی کی اولاد امام جعفر صادق ہیں۔ تبھی تو ہوگی نا۔ اہل بیت سے محبت کرو، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن محبت کا سب سے بہترین جو دلیل ہوتی ہے، دعویٰ تو کوئی بھی کر دیتا کہ محبت کرتے ہیں، اگر اپنی محبت کو ثابت کرنا ہے تو انشاءاللہ آج یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم نمازوں کے لیے وقت ضرور نکالیں گے۔ نمازوں کے لیے دیکھو بھائی، دس از مائی پرومس سکسیز اونلی ان نماز، میرا آپ لوگوں سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کامیابی ہے تو صرف اور صرف نماز میں ہے۔ فجر نماز از لیفٹ از نور آف دا فیس از لاسٹ، فجر کی نماز چھوڑنے سے چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ دی تو کتنے اچھے اچھے شیمپو، صابن، فیس واش کتنے یوز کر لو، کتنی جا کے فیشیل کرا لو، بلیچنگ کرا لو، اگر فجر کی نماز چھوڑی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت چہرے پر نور نہیں لا سکتی ہے۔ فجر کی نماز اگر چھوڑ دی، ظہر کی نماز چھوڑو گے، ظہر کی نماز چھوڑنے سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھا نا 6-6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہیں، 8-8 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں، 8-8 گھنٹے کسی کی مزدوری کرتے ہیں، 8-8 گھنٹے مزدوری کرنے کے بعد آگے سے 4-4 گھنٹے اور اوور ٹائم بھی کرتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ کرتے ہیں اوور ٹائم، جن کو ٹائم ملتا ہے وہ اوور ٹائم کرتے ہیں، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنا کام کرنے کے باوجود، اتنا کمانے کے باوجود گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ کیوں عالموں کے پاس جاؤ تعویذ لے کے آؤ؟ کیا سب کچھ تعویذ کے اندر ہی ہے؟ اگر سارا کچھ تعویذ کے ہی اندر ہے تو پھر تم لوگوں سے زیادہ تو تعویذ کرنے والا مالدار ہوتا، لیکن تعویذ کرنے والا ڈھونڈتا کون آئے گا تعویذ لینے؟ اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ تعویذات کا میں مخالفت نہیں ہوں، مخالفت نہیں کرتا تعویذات کی، مفتی اعظم ہند خود 1,000 تعویذ لکھا کرتے تھے، لیکن وہ تعویذ بھی اسی کو دیا کرتے تھے جو باشرع ہوتا تھا، بغیر داڑھی والے کو تعویذ نہیں دیتے تھے۔ اور آج تو کوئی داڑھی والا آ جائے، کوئی شراب پی کے آ جائے، کوئی جوا کھیل کے آ جائے، بعض تو ایسے ہیں کہ جوئے میں جتانے کے لیے بھی تعویذ دیتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنے سے برکتیں ہوں گی؟ ظہر کی نماز اگر چھوڑی ہے تب رزق میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اور عصر کی نماز چھوڑنے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں نماز پڑھنے کے فائدے سب لوگ بتاتے ہیں، میں بھی بتاتا ہوں، لیکن نماز چھوڑنے کے نقصانات بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر نماز چھوڑنے کے نقصانات بتائیں تو ہمارے ہی مقتدی ہماری ہی مخالفت کریں گے، کیونکہ ہوتا ہے نا بھائی، آدمی کو اگر اچھی بات بتائے تبھی اچھی لگتی ہے، بری بات بتائیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بری لگے گی اس کو۔ اگر کسی نے عصر کی نماز چھوڑی، عصر کی نماز چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ انسان کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے۔ آج طرح طرح کی بیماریاں ہیں نا، ایسی بیماریاں کہ جن کے نام ہمارے باپ دادا نے نہیں سنے، ایسی بیماریاں ہیں۔ اگر ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ڈاکٹروں کے یہاں ہاسپٹلز کے چکر نہیں لگانے، تو کوشش کیا کریں کہ عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور آگے مغرب کی نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بندہ مغرب کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ مغرب کی نماز کو ترک کر دیتا ہے، اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اولاد پھر کہنا نہیں مانتی،
آج دیکھیں نا کتنے سارے بزرگ خود ایسے ملتے ہیں کہ عالم صاحب دعا کر دو، بس بچہ بات نہیں سنتا، اب سنتا ہی نہیں ہے، سنے گا کہاں سے؟ جو بات سنانے والا فارمولہ تھا وہ اپنایا ہی نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد ہمارا ہی کہنا مانے، ہماری اولاد ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ہماری اولاد ہماری باتوں پر عمل کرے، تو کوشش کیا کرو کہ مغرب کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، اور عشاء کی نماز اگر چھوڑ دی، عشاء کی نماز چھوڑنے کا بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آج ہم دیکھا، پہلے اپنے باپ دادا کے دور میں اے سی تھی، اتنے بڑے بڑے اتنے اچھے اچھے شاندار فریج تھے، چلو اپنے دادا کے زمانے میں اگر بالفرض ہوئے تو دادا کے زمانے میں نہیں ہوں گے۔ مطلب آج انسان کی عیش و عشرت کے لیے، آج انسان کی سہولیت کے لیے، آج انسان کی آرام کے لیے کتنی طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ گرمی لگتی ہے پنکھا چلا لیتا ہے، اور زیادہ گرمی لگی کولر چلا لیا، اور زیادہ گرمی لگی اے سی چلا لی، اور زیادہ گرمی لگی ٹھنڈا پانی پی لیا، اگر سردی لگی ہیٹر چلا لیا، اور زیادہ سردی لگی موٹے کپڑے پہن لیے۔ مطلب طرح طرح کی چیزیں، یہ سب کس لیے کرتا ہے؟ آرام کے لیے۔ کس لیے کرتا ہے؟ آرام کے لیے۔ لیکن فرمایا گیا کہ جو بندہ عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نیند سے آرام کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اگر وہ 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے بھی سوئے گا، اس کو تب بھی ایسا لگے گا یار میں ابھی سویا تھا، 12 گھنٹے سو کر کے بھی ایسا لگے گا ابھی سویا تھا۔ اور جو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتے ہیں، یا عشاء کی نماز یوں سمجھو پڑھا کر کے سوتے ہیں، تو وہ الحمدللہ فجر میں بنا کسی الارم کے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے نیند میں اپنے آپ ہی سکون آئے گا۔ آج یہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آئے ہیں۔ امام جعفر صادق چھٹے امام ہیں۔ کتنے؟ چھٹے امام ہیں۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اگر اتنے لوگوں میں سے صرف 6 لوگ ایسے ہوں، کتنے لوگ؟ 6 لوگ جو امام جعفر صادق سے سچی محبت کرتے ہوں، اور ان کی محبت میں آج یہاں یہ وعدہ کر کے جائیں کہ وہ اپنی داڑھیوں کو پورا کریں گے۔ زیادہ نہیں، صرف 6 لوگ۔ ہاتھ اٹھا دو کوئی اگر ہو تو۔ ارے ایک آدھا کوئی ایک تو اٹھائی دو کم از کم، ایک، سبحان اللہ۔ دوسرے کوئی 2 3 4 5 6 7 8، سبحان اللہ۔ اگر داڑھی رکھ لی، کیونکہ دیکھو داڑھی لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، داڑھی کو عیب سمجھتے ہیں نا، داڑھی جس کی دیکھ لیتے ہیں اس کو ملا کہتے ہیں۔ اگر داڑھی اتنا ہی برا عیب ہوتا، اگر چہرے پر داڑھی بیکار لگتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے چہرے پر داڑھی سجا کر کے نہیں بھیجتا۔ اگر داڑھی اتنی ہی بیکار لگتی تو اللہ پاک اپنے حبیب کے چہرے پر داڑھی نہیں سجاتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک شعر ہے نا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور وہ داغ یہی ہے۔ وہ داغ کیا ہے؟ داڑھی ہی ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اگر داڑھی رکھ لی، عمل کر لیا، سنت پر عمل کر لیا، تو فرمایا گیا حضور کی ایک سنت پر عمل کرنا۔ داڑھی رکھنا سنت ہے نا، ایک ہی سنت ہے، کوشش کرنا ہے کہ اس کو ایک مشت سے زیادہ ہی رکھنا، ایک مشت سے کم تو ہونی ہی نہیں چاہیے، ایک مشت رکھنا۔ سنت کے مطابق اگر داڑھی رکھ لی تو حضور پاک کی ایک سنت پر عمل کرنا، 100 شہیدوں کے برابر ثواب آپ کو ملے گا۔ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ایک سنت پر عمل کرنے پر دیا جائے گا۔ تو ہاتھ اٹھائیں ذرا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تو میں گن لیتا ہوں ایک بار اور۔ یہاں دیکھو داڑھی کٹا کر چھوٹی کرا کر مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن میدان قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ کون کون یہاں پر ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، 2 3 4 5 6 7 8، بس جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جن لوگوں نے داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے، ان کو بالخصوص
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل اور تصدق، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما اور ان کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے جو میرے کہنے میں جو لغزشیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔